دیکھیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، باطل کہتے ہیں ناحق طریقہ، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ایک دوسرے کا مال بالباطل غلط طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو آپ سمجھ لیجئے، آپ نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یوں بیان فرمایا، کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ طیب نفس ہو، سوائے اس کے کہ طیب نفس ہو۔ طیب نفس کیا ہوتا ہے؟ طیب نفس یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طیب نفس، ٹھیک ہے، ایسے لکھتے ہیں طیب نفس۔ طیب نفس کیا ہوتا ہے؟ طیب نفس یہ ہوتا ہے کہ خالد بھائی ہیں، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی خوشی سے کھانا کھلایا، اس کو طیب نفس کہتے ہیں، یہ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ طیب نفس کا یہ ہے کہ خالد بھائی نے آپ سے گاڑی مانگی، تو اب آپ نے کہا یار یہ گاڑی مانگ رہا ہے، اب اس کو دیں گے تو مسئلہ ہوگا، نہیں دیں گے تو بھی چلو یار دے ہی تو، اب وہ مانگ لی ہے تو اب کیا کریں، مجبوری ہے، چلو دے دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ جو دی جا رہی یہ طیب نفس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کسی دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں سامنے والا ظاہر ہی نہیں کر رہا کہ میں طیب نفس سے نہیں دے رہا، تو اس صورت میں جائز ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اگر مومن کسی دوسرے کا مال اس لحاظ سے کھائے کہ دوسرے کے دل پہ بوجھ آ رہا ہے، تو اس سے اس کا اندر کا نقصان ہوگا، اندر کا نقصان ہوگا اور پریشانی ہوگی، ایمان میں کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ کھانے کا ہمارے اعمال سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، کھانے کا اعمال سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اتنا گہرا تعلق کسی اور چیز کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو خواتین درس میں شریک ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کھانا بناتے وقت ذکر اللہ کیا کریں، آپ کھانا بناتے وقت تلاوت لگایا کریں، آپ کھانا بناتے وقت دین کوئی بات لگا دیا کریں، آپ کھانا بناتے وقت کوئی حدیث کا درس سن لیا کریں کہ کھانے کے اندر اس کی برکات جائیں۔ ان الفاظ کی برکات ہوتی ہیں، اگر برکات نہ ہوتی نا تو بچے کے کان میں اذان نہ دی جاتی، جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اگر برکات نہ ہوتی تو نہ دی جاتی۔ تو ایسے ہی کھانے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیا کرو کھانے سے پہلے، کہ اس میں برکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہماری خواتین گھر میں صفائی کر رہی ہیں، گھر میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کا نام اس کھانے کی زد میں آئے، اس کھانے کے اوپر پڑے۔ کیا بتاؤں، بہت باتیں کھل رہی ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک جان ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر اپنی ایک زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک پتھروں کی زندگی کوئی نہیں ہوتی، یہ سائنس کہتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پتھروں کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، میں تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن یہاں میں نے حدیث ذکر کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اس ابواب البر نمبر 4 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ بچیاں، وہ گھر جس کے اندر حرام کھایا جاتا ہے، ان کی بچیاں دوسرے گھروں میں جا کے پریشان رہتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جن کے لڑکے حرام پیسے پہ پل رہے ہوتے ہیں، ان کے لڑکے کل دوسرے بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، سب کی بات میں نہیں کر رہا، کہ حرام مال کا اثر ہوتا ہے۔ حرام جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، حرام جو اپنی بچیوں کو کھلا رہا ہے، یہ کل ایک دجل مچائیں گے جا کے۔ حرام مال اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھیں لومڑی کا گوشت جو ہے اس کو شریعت نے حرام کیا، حالانکہ لومڑی کوئی غلط چیز نہیں کھاتی ہوتی تھی، پہلے زمانے کی بات ہے، آج کا مجھے نہیں پتا۔ لومڑی کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے گوشت میں مکر داخل ہے، اس کے دماغ میں مکر داخل ہے، تو اگر جو بندہ کھائے گا تو اس کے دماغ میں مکاری آ جائے گی،
تو جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اعمال پر ہوتا ہے، ہماری عبادات پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی اپنا مال تو حرام کھانا تو ویسے ہی منع ہے، کسی دوسرے کا مال بھی حرام طریقے سے نہ کھایا جائے۔ ہماری خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی نے ماچس مانگ لیا، کسی نے دوری مانگ لی، کسی نے ہنڈیا مانگ لی، کسی نے فلاں چیز مانگ لی، کسی نے مرچی مانگ لی، کسی نے نمک مانگ لیا۔ تو اگر دل نہیں ہے تو صاف کہہ دینا چاہیے میں معافی چاہتی ہوں، میں نہیں دے سکتی۔ صاف کہہ دینا چاہیے کہ ابھی میں نہیں دے سکتی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بہانہ بنا کے، بلکہ صاف کہنا چاہیے میں معافی چاہتی ہوں، میں نہیں دے سکتی۔ ایک دن بے عزت ہوں گے، 2 دن بے عزت ہوں گے، لیکن روز قیامت بے عزت ہونے سے بچ جائیں گے کہ دوسرے کو آپ نے حرام کھلایا۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ جی تو چاہتے اس کے اوپر مزید بات کروں، لیکن اتنا برل کافی ہے، جو ضرورت کی بات ہے وہ میں نے ذکر کر۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اس کو ایک اور سمجھے ذرا، ایک اہم بات ہے، یہ والا دوبارہ یہاں پر لگے گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ عربی کی فصاحت ہے کہ ایک ہی دفعہ لا لگایا جائے، لیکن ولا تدلو مطلب یہ ہے کہ تدلو دلا یدلو، یہ اس کا مطلب ہے دلالت۔ دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو راستہ دکھائیں نا، آپ کسی کو راستہ دکھائیں، جیسے اندھیرے میں ایک لائٹ آپ کو نظر آئے تو یہ لائٹ دلالت کر رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی ہے۔ تو عربی میں تدلو کا مطلب یہ ہے کہ لے کر جانا کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو ولا تدلو بہا یعنی کسی دوسرے کے مال کو، یعنی مقدمے کو، الی الحکام، حکام کے پاس بھی نہ لے کے جاؤ۔ کیوں نہ لے کے جاؤ جی؟ اس لیے نہ لے کے جاؤ کہ جب تم ادھر لے جانے کا کہو گے تو یہ بندہ اس کو رشوت دے گا، یہ بندہ تم کو رشوت دے گا، تو تم کو رشوت تو بخوشی دے گا نا کہ بھئی تم نے میرے آگے بات نہیں کی۔ تو ایسا بھی نہ کرو، ایسا بھی نہ کرو، یعنی آپ کسی کی غلط حرکت آگے پہنچائیں گے حکام بالا تک، اور حکام بالا میں یہ کریں گے کہ وہ اس سے اتنے پیسے بٹوریں گے اور اس میں سے 10% آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی مال شکایت نہیں لے کے جانی۔ ہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ متعین ہے، وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے جانا ہے، لیکن اس میں یہ علت نہیں پائی جاتی، یہ وجہ نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ علت مطلب وجہ، تو یہ وجہ نہیں پائی جا رہی ہوتی کہ وہاں پر اس کی جناب تقسیم ہوتی ہے اور اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لِتَأْكُلُوا، تم اپنے تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی ان کو لے کر جاؤ حکام کے پاس، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال میں ایک فریق بن کے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہی ہو کہ تم کر کیا رہے ہو، یعنی تم دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہو۔ تو معنی یہ ہو گیا کہ نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ سن لیں کہ نہ ان کا مقدمہ وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ اس کا مقدمہ لے کے جاؤ الی الحکام حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا اس غرض سے نہ لے کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ کہ تم ہڑپ کرو من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کرتے ہوئے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے گناہ، بالاسم وانتم تعلمون جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے تم ان کا مال ہڑپنا چاہتے ہو۔ اللہ، ترجمہ اس طریقے سے ربط کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے جو اس کے اندر ساری بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا مقصود سمجھنا ہوگا، ہمارا مقصود رٹنا نہیں، صرف آیت کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے، ترجمہ بھی تھوڑا بہت لٹکا کے سمجھ میں آ جائے، اتنا کافی ہے۔ اس سے آپ کو پورے قرآن کا آئے گا، ورنہ صرف ایک آیت کا آئے گا پھر مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ اس میں بازار بند ہو جاتا ہے کہ آپ رشوت کھانے کے تمام اسباب بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی حاکم ایسا ہے جو کہ 2 نمبر آدمی، جیسے کہ آج کل میں بہت معافی چاہتا ہوں، بہت شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کل عام طور پہ پولیس اسٹیشنز کہ وہاں زبردستی کر کے لے کے چلی جی، میں تو پھر وہاں بتاتا ہوں، آپ اگر یہ حرکتیں کر رہے ہو
جیسے ہمارے گھر کے باہر جناب پائپ لائن ڈل رہی ہے، تو اب پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری چھوٹی سی گلی ہے. تو اب جناب صادق بھائی آئے اور صادق بھائی کہنے لگے جناب آپ بھائی یہ آپ کہاں سے کرانے چاہیے، ہمارے پاس پرمٹ ہے. پولیس والے تو چھوڑیں گے نہیں، پولیس والوں کو میں لے کے آتا ہوں، یا نہیں لے کے آؤ پولیس والوں کو، بھائی میرا آپ اس میں سے 2,000 روپے مجھے دیں، نہیں تو میں پولیس کو لے کے آؤں گا. تو اس طریقے سے اب پولیس آئے گی تو پولیس ڈیفینیٹلی پیسے مانگے گی، وہ تو چھوڑے گی نہیں، اب بھلے سے حکومت کی پرمٹ آ چکا ہو. تو اس طرح کے، یہ میرا کوئی قصہ نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. تو ولا کل فریق من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، اس کے اندر وہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں، آپ حضرات اس میں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں تک ایک مضمون ہمارا مکمل ہوا.